کہ نکاح میری سنت سے ہے اور جس نے میری سنت سے راز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو۔ اللہ جل مجدہ الکریم بھی ہمیں حکم عطا فرما رہا ہے۔ نکاح کتنی بڑی نعمت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، کہ نکاح نصف ایمان ہے، آدھا ایمان۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد کی محفل ہے نا، شکریہ کی، اس لیے اس کو بول رہا ہوں، سمجھے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا نکاح ہو جائے تو تم یہ سمجھو کہ تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے آدھے میں اللہ سے ڈرو، آدھے کی حفاظت ہو گئی، آدھے کے بارے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب شیطان حملہ نہیں کر سکتا، انسان کا ذہن محفوظ۔ نکاح سے پہلے بھٹک سکتا تھا، سمجھے؟ نکاح سے پہلے بھٹک سکتا تھا، لیکن نکاح کے بعد اب نہیں بھٹکے گا، کیونکہ آدھا ایمان اس کا مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے آدھے میں اپنی حفاظت کرے، دوسرے آدھے میں شیطان سے ڈرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ آدھا ایمان نکاح کی بنیاد پر مکمل۔ اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کو آسان کرو، لیکن آج کے دور میں نکاح بہت مشکل ہے۔ بیٹی والے سے پوچھو کتنا مشکل ہے۔ جب نکاح شادی کا دن قریب جیسے جیسے آتا ہے، خواب کا دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، کیا ہوگا کس طریقے سے؟ بس اللہ رب العزت ہی عزت رکھتا ہے، ورنہ تو آج کل لڑکے والوں کی بہت دماغ خراب ہے، سمجھے؟ بہت زیادہ دماغ خراب ہے۔ دیکھنے کے لیے آئیں گے، پہلے دیکھنے میں گھر کیسا کچھ دے گا کہ نہیں دے گا، پہلے اس طرف زیادہ دھیان، لڑکی کی طرف دھیان نہیں ہے، گھر کی طرف زیادہ دھیان ہے۔ لڑکی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ حضور تو فرماتے ہیں کہ جب تم نکاح کرنے کے لیے جاؤ اپنے بیٹے کا تو تم تین چیزیں دیکھو۔ سب سے پہلی چیز کہ دین کے بارے میں دیکھو، کہاں تک پڑھی لکھی ہے، دینی علم کتنا ہے نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو لمالہا ولجمالہا ولدینہا، عورت کے مال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن اس میں اہم پہلو ہے دین کا، سب سے اہم پہلو۔ لیکن ہم نے کیا بنا دیا ہے سب سے اہم پہلو؟ مال کا۔ مال بھی حضور نے فرمایا ایسا نہیں مال مت دیکھو، دیکھو، سمجھے، لیکن یہ دیکھو سب سے پہلی چیز کہ دین کتنا ہے اس کا، کتنی دینداری رکھتی ہے، نمازوں کی پابند ہے کہ نہیں، سمجھے؟ غوث اعظم کے والد گرامی نے شادی کی تھی، دیکھو غوث پاک کی والدہ محترمہ کیسی تھی۔ فرمایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی، پیروں سے لولی، زبان سے گونگی، بالکل بیکار، سمجھے، کانوں سے بہری، لیکن اس کا مطلب بھی آپ نے سنا تھا کہ زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی کفریہ لفظ، کوئی بری بات، کوئی گانا وغیرہ نہیں گنگنایا، اس لیے زبان سے گونگی، کبھی بری بات نہیں سنی، کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے، سمجھے۔ تو جب ماں عابدہ ہو، ماں اتنی پرہیزگار ہو تو بیٹا غوث اعظم بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر مال دیکھو گے تو مالدار ملے گی، تو کیسی ملے گی؟ آنے کے بعد فوراً ساس سسر کو الگ، سمجھے، فوراً الگ۔ اور اگر دیندار دیکھو گے، پرہیزگار، عبادت گزار، اب تو بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ اگر تم اپنے بیٹوں کے لیے ایسا دیکھو گے، کل تمہاری بیٹی کو جب کوئی دیکھنے آئے گا تو وہ بھی ایک چیز دیکھے گا،
اس ہاتھ کا بدلہ اس ہاتھ ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرنے کے لیے چلو تو تم صرف اپنے لیے دلہن کا انتخاب نہیں کر رہے ہو بلکہ تم اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کا انتخاب کر رہے ہو. یہ مت سوچو کہ میں اپنی دلہن لینے جا رہا ہوں, میں نکاح کرنے جا رہا ہوں تو صرف خوبصورتی دیکھوں, یہ نہیں, بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ تم صرف اپنے ہی لیے نہیں دیکھ رہے ہو بلکہ اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین ماں کی تلاش کر رہے ہو. تو ماں کیسی ہونی چاہیے؟ ماں کیسی ہونی چاہیے؟ سمجھے, ماں عبادت گزار ہونی چاہیے, اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. تو ماں پرہیزگار ہو. تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح نصف ایمان کو مکمل کر دیتا ہے, نکاح کو آسان کرو. لیکن آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. ہم نے کیا ہے یہ سب. اگر بیٹے ہیں تو بیٹیاں بھی ہیں, بیٹیاں ہیں تو بیٹے بھی ہیں. آج ہم دوسرے گھر جا رہے ہیں, کل ہمارے گھر آئے گا. اگر ہم مانگیں گے تو دوسرا بھی مانگے گا. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندے کو کتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. نکاح نفل عبادت سے بہتر. بولو سبحان اللہ, بچل کر کہو یا رسول اللہ. نفل عبادت, اللہ کی عبادت, اس سے بہتر ہے نکاح. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کی بنیاد پر انسان کا ذہن محفوظ, نکاح کی برکت سے انسان کا دل محفوظ, نکاح کی وجہ سے انسان کا پورا وجود محفوظ. اب جو نکاح سے پہلے گناہوں کا اندیشہ تھا اب وہ گناہ نہیں ہو سکتے. سمجھے, میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی آئے, عرض کرتے ہیں سرکار بہت پریشان, بہت زیادہ پریشان ہوں میرے آقا, کوئی نسخہ بتا دیجیے پریشانی دور ہو جائے. اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا دنیا کی پریشانی دور ہوگی تو اسی دربار سے, آخرت کی پریشانی دور ہوگی تو اسی دربار سے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا کے مزار سے آج بھی آواز آ رہی ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو میرے آقا کے ایک صحابی آئے, عرض کرتے ہیں سرکار بہت پریشان. پریشانی کیسے دور ہوگی؟ ایک ٹائم کا کھانے کے بعد دوسرے ٹائم فاقہ کرنا پڑتا ہے, کئی دن گزر جاتے ہیں فاقے میں. تو میرے آقا نے جب یہ سنا تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی تم نکاح کرو. بولو سبحان اللہ. آقا نے فرمایا نکاح کر لو. اب صحابی نے یہ نہیں کہا سرکار میں نے پریشانی کا نسخہ مانگا, پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کروانے آیا تھا. سرکار یہ آپ کیا بتا رہے ہیں نکاح کر لو تو اور خرچ بڑھ جائے گا. نکاح کروں گا تو سرکار خرچ بڑھ جائے گا. جس نے اپنی 3 بیٹیوں کو پرورش کرنے کے بعد نکاح کر دیا, فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ. ارے اب تو بول دو محبت سے. 3 بیٹیوں کا نکاح کر دیا تو حضور نے فرمایا فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں. طواف کرو, چکر لگانا. ہاں. اور جس نے میرے آقا فرماتے جس نے 3 بیٹیوں کو پرورش کرنے کے بعد اچھی طریقے سے ان کا نکاح کر دیا, آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا جیسے میری یہ 3 انگلیاں. سبحان اللہ. اتنا قریب حضور کے. تو بیٹی بہت بڑی نعمت ہے, زحمت نہیں ہے, زحمت مت سمجھنا, رحمت ہے, رحمت. سمجھے, یہی بیٹی ہے کہ جب باپ کے گھر آئے تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور مبارکباد ہی باپ کو دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے
تجھے خوشخبری ہو، تیرے گھر میں رحمتیں آ گئی. بیٹی آتی ہے، بیٹا آتا ہے تو نہیں، تب نہیں ہے ایسا. ہاں تب بھی بیٹا آتا ہے تو 10 رحمتیں، لیکن بیٹی آتی ہے تو 20 رحمتیں. لیکن آج کے دور میں ہم بیٹیوں کو ہی برا سمجھ رہے ہیں، سمجھے. اگر بیٹی پیدا ہو گئی 1 2 3 تیسری آ گئی، اب نا تیسری بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر بیوی کی خیر نہیں. اب اس انسان سے یہ پوچھو کہ اس میں بیوی کا کیا قصور، بیوی کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور؟ باپ کی طرف سے ماں کی طرف جیسے آپ گئے ہو، ویسی آپ کی اولاد آپ کی پشت سے، آپ کی پیٹھ سے، آپ کی اہلیہ کی طرف، آپ کی بیوی کی طرف آپ کی اولاد. تو دینے والا کون ہوا؟ منتقل کرنے والا مرد ہوا. مرد کے طرف سے عورت کی طرف نطفہ منتقل ہوتا ہے، اور پھر ماں کے شکم میں 9 مہینے وہ پرورش کرتی ہے اور پھر جنم دیتی ہے. معزز حاضرین کرام، تو اس میں عورت کا کیا قصور؟ تمہاری طرف سے جو چیز منتقل ہوئی، بیٹا یا بیٹی، اللہ نے وہی پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. تو تمہاری پشت میں اللہ نے بیٹا رکھا یا بیٹی، وہ تمہاری طرف سے تمہاری بیوی کی طرف پہنچی، تو اللہ نے وہی چیز دنیا میں بھیج دی، سمجھے. لیکن حضرات جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں کرتے. اب بیٹا ہو گیا تو سارا سامان جلدی جلدی خرید کے لا رہے ہیں، سمجھے. اور جب بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر اب مزاج عرش اعظم پر پہنچ گیا، اور دادا دادی کا ہی موڈ خراب، دادی کا ہی موڈ خراب. اگر بیٹا آ گیا تو دوسرے دن، 1 دن نہیں لگے گا، پورے محلے میں پتہ لگ جائے گا پوتا ہوا ہے. اور بیٹی پیدا ہو گئی تو غصے والا منہ بنائے پھر رہی دادی، جیسے بہو کا کوئی قصور ہو اس میں. تیرے بیٹے کا قصور ہے، کیوں تیرے بیٹے نے جو ہے اس کی طرف بیٹی کا نطفہ کیوں منتقل کیا؟ اور یہ سب رب کی مشیت ہے. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے. لیکن حضرات ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں. ایسا ہے نہیں، سمجھے. بیٹے کو تو مال چاہیے، مال، بس صبح شام پیسے چاہیے، ہے نہیں. لیکن بیٹی ہوتی ہے جو صبر کرتی ہے، اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے. چھوٹی سی بھی ہوتی ہے تب بھی باپ کی چیز پہچانتی ہے اور سنبھال کے رکھتی ہے، چھوٹی سی ہو تب بھی، سمجھے. یہ ہے بیٹی کے دل کی محبت. اور بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم باہر جاؤ اور گھر واپس آؤ اور کوئی چیز خریدو، پہلے بیٹوں کے لیے نہیں بلکہ پہلے بیٹیوں کے لیے خریدو. ہمارے نبی نے بھی اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کی ہے، اور سرکار کے تو بیٹے ہی نہیں تھے، بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا حضور کے بیٹوں کا، سمجھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں آؤ تو پہلے بیٹیوں سے ملاقات کرو، بیٹی سے ملاقات کرو، بعد میں بیٹوں سے، اگرچہ ایک بیٹا ہو. بولو محبت سے سبحان اللہ. اب ہماری سنو، ان کی مت سنو، ادھر کی سنو پہلے. ادھر الگ ہو رہی ہے نا؟ ہاں ادھر الگ ہو رہی ہے، ادھر مت بولو، ادھر الگ ہو رہی ہے، سمجھے. اپنی تقریر بعد میں کر لیں، ہماری مائیں بہنیں ہماری سن لیں، آج برداشت کرو. محبت سے بولے سبحان اللہ. تو سب کو سننا ضروری ہے، نصیحت تو سب کے لیے جی. ہمارے نبی کبھی کبھی عورتوں سے بھی تقریر کرتے تھے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے بھی تو ہے قبر میں جانا، اور جیسے مردوں کے لیے سب کچھ ہے، میدان قیامت، حشر و نشر، قبر، سوالات، سب کچھ عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ بچیں گی نہیں. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ 3 بیٹیاں ہو 1 بیٹا. ظاہر
ظاہر سی بات ہے ایک بیٹا ہوگا اس سے زیادہ محبت ہوگی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسے حال میں کہ ایک بیٹا ہو 3 بیٹیاں ہو، جو میرا امتی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرے، اگرچہ ایک بیٹا ہے لیکن ایک بیٹے سے محبت اتنی نہیں ہے جتنی 3 بیٹیوں سے محبت۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن وہ انسان میرے اتنا قریب جیسے میری 2 لوگیاں، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ باہر سے جب گھر آؤ تو اپنی بیٹیوں سے پہلے ملاقات کرو، اس لیے کہ اگر پہلے بیٹے سے ملاقات کرے گا تو بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، یہ صرف نازک ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تو سمجھ لو جس دسترخوان پر بیٹی شریک ہو جائے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، اور بیٹا شریک ہو تو اب تو حساب ہونا ہے، سمجھے؟ یہ بیٹیوں کی طرف سے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے بیٹیوں کے صدقے میں، کہ اللہ جس دسترخوان پر بیٹی آ جائے اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن آج اگر بیٹی آ جائے سسرال سے، بہت سارے باپ ایسے ہیں برا سمجھتے ہیں، پتہ ہے کیا جملہ بولتے ہیں؟ ایک جملہ بولا جاتا ہے نکلے سین سماتے نہیں ہیں، سمجھے؟ یہ جملہ بولتے ہیں خدا کے لیے بیٹیوں کو برا مت سمجھو، جب بھی آئے برکت لے کر آتی ہے، سبحان اللہ، جب بھی آتی ہے برکتیں لے کر کے آتی ہے، اللہ اس کے نصیبے سے تمہیں دیتا ہے، پروردگار بیٹی کی قسمت سے بہت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے، میں عرض کر رہا تھا ان سے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم شادی کر لو، شادی کر لو، شادی تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ آج ہم شادی نہیں کرتے، شادی بعد میں کریں گے، پہلے فلاں پلاٹ خرید لیں، پہلے فلاں دکان خرید لیں، پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، سمجھے؟ سب کچھ سیٹسفائی ہو جائے، کچھ سیٹ ہو جائے معاملہ، تب کریں گے شادی، چاہے کتنے بھی گناہ کریں، گناہ میں کتنی ملوث ہو جائیں، مگر جب تک کاروبار اچھا نہ ہو جائے شادی نہیں کریں گے۔ اور باپ بھی اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھتے کہ بیٹا شادی کے لائق ہو گیا، بیچارہ مجبور ہے، کہہ نہیں سکتا۔ ویسے تو آج کے دور میں شرم و حیا بالکل ختم ہی ہو گئی، پہلے کے دور میں تو اتنی عمر ہو جاتی تھی بیٹے نہیں کہتے تھے، بیٹیاں بھی نہیں کہتی تھی، لیکن آج کا دور لوگ کہتے ہیں معذرت دور ہے آج، اب تو کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، اب تو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر کسی کا بیٹا گناہ کا میں ملوث ہوا، بیٹے نے گناہ کر لیا اور شادی کی عمر ہے اور باپ نہیں کر رہا ہے، بیٹی نے گناہ کیا اور شادی کی عمر ہے، باپ اس کا نکاح نہیں کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کے گناہ میں باپ بھی شریک ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ صحابی رسول نے گھر گئے اور جانے کے بعد پیغام میں نکاح بھیجا، نکاح کر لیا، لیکن پریشانی پھر بھی دور نہیں ہوئی، پریشانی دور نہیں ہوئی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پھر آئے اور عرض کرتے ہیں سرکار اب بھی پریشانی دور نہیں ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا دوسرا نکاح کر لو، سبحان اللہ۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں دوسرا نکاح معیوب ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں، سمجھے، لیکن اللہ نے بھی اجازت عطا فرمائی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، امت کے لیے، امتی کے لیے 4 کی اجازت، اور سرکار کے 12 نکاح ہوئے، کتنے؟ 12، اور ایک وقت میں حضور کے نکاح میں 9 عورتیں رہی، سمجھے۔ لیکن اللہ آگے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے چند بیویوں میں تو ایک ہی بہتر ہے، فواحدہ، تو ایک ہی بہتر ہے، ایک ہی سے نکاح کرو، سمجھے۔ بہرحال صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، میرے آقا نے دوبارہ پھر فرما دیا کہ تم دوسرا نکاح کر لو، پریشانی دور ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے نکاح کر لیا، گھر گئے، پھر سے نکاح کیا، اور پھر بھی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ اب تو خرچ اتنا بڑھ گیا،
اب کیا کریں؟ پھر آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثار صاحبی تم ایک اور نکاح کر لو، کیونکہ جو حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہ نگاہ کسی کی نہیں دیکھتی ہے، جو حضور دیکھتے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے کی طرف دیکھتا ہوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ میرے آقا نے ان کے 4 نکاح کیے کرائے، اور جب چوتھا نکاح ہوا کچھ دنوں کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں آئے تو سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے چوتھا نکاح کیا ہے اب تو اللہ نے اتنا مال عطا فرما دیا ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، سرکار میرے گھر پر اتنا مال جمع ہو گیا ہے یا رسول اللہ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سارا مال اللہ و رسول کی راہ میں قربان کرتا چلا۔ تو اللہ نے انہیں یہ مال کب عطا فرمایا؟ جب نکاح کر لیا، اور ہم نکاح ہی نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، جیسے آج آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے ایسے ہی سرکار کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو یقیناً بھائی بھی غمزدہ، ایک 4 دیواری میں رہنے والے چند بچے ان میں سے ایک جدا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے غمزدہ ہو گئے۔ وہ بیٹی کہ جس نے خدمت انجام دی، جس نے جو ہے کبھی کسی طریقے سے خدمت انجام دی، جس نے پریشانیوں میں ساتھ دیا اپنے باپ کا، جو بیماریوں میں دیکھ بھال کرتی رہی، وہ بیٹی جس کو بچپن سے پرورش کیا، جس کو پروان چڑھایا، جس کو جوان کیا، اور اب وہ سمجھدار ہو گئی تو اب اس کی رخصتی کا منظر ہے، اب اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ یقیناً باپ کے دل غمزدہ ہوتا ہے، ماں کا دل بھی غمزدہ ہوتا ہے جب ایک بچہ ان کے آنگن سے دور ہونے والا ہوتا ہے۔ ایک بیٹی جب ہمارے گھر سے دور ہوتی ہے تو بہنیں بھی تڑپتی ہیں، بھائی بھی تڑپتے ہیں، باپ بھی غمزدہ ہوتا ہے، ماں بھی غمزدہ ہوتی ہے، لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ پالتا کوئی ہے، پرورش کوئی کرتا ہے، اور اس سے خدمت کوئی دوسرا لیتا ہے۔ میرے آقا کی بیٹی فاطمہ زہرا حسنین کریمین کی امی جان، مولا علی کی رفیق حیات، کون فاطمہ زہرا؟ وہی فاطمہ زہرا کہ عورتوں میں جن کا بچپن بے مثال ہے، جن کی نوجوانی بے مثال ہے، جن کی جوانی بے مثال ہے، جن کی پوری زندگی بے مثال ہے، جو خود بھی طیبہ ہے، طاہرہ ہے، جن کی نسل میں آنے والے شہزادے حسنین کریمین بھی طیب و طاہر ہے، پاکیزہ ہے، صاف و شفاف ہے، شہید اعظم ہے، جن کے شوہر نامدار شیر خدا ہے، مشکل کشا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، یہ لقب ہے فاطمہ زہرا کا۔ سیدہ ظاہرہ، ظاہرہ کا معنی ہے کلی، اور حضرت فاطمہ کا لقب ہے ظاہرہ۔ زہرہ بھی کہا جاتا ہے، ظاہرہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ زہرا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنے اس جملے میں بیٹیوں سے محبت کا پیغام دیا ہے، سمجھے؟ سرکار نے کیا دیا پیغام؟ سرکار نے بیٹی کو فرمایا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے فاطمہ تو میری روح ہے۔ آقا کا یہ بھی فرمان ہے اے فاطمہ تو میری روح ہے، اور روح انسان کے بدن سے کتنی قریب ہوتی ہے، روح ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس
ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور آقا کونین نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو میری روح ہے، اور روح انسان کے بہت قریب ہوتی ہے۔ گویا کہ فاطمہ نبی کے اتنی قریب تھی، اتنی قریب تھی جیسا کہ روح قریب ہوتی ہے۔ اور آقا نے اس جملے میں پیغام دیا تھا۔ اس دور میں یہ جملہ کہا تھا میرے نبی نے، جب بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جب کسی کو اپنا داماد بنانا بہت شرم محسوس کی جاتی تھی، اور پیدا ہوتے ہی بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں میرے نبی نے فرمایا تھا اے فاطمہ تو میرا جگر ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرا قلب ہے، تو میری روح ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ اس جملے میں اس دور میں کتنا کام کیا ہوگا، کتنا کام کیا ہوگا۔ معزز حاضرین کرام، یہ بیٹی جب تک باپ کے گھر رہتی ہے رحمت بن کر رہتی ہے، جب باپ کی دہلیز سے نکل کر شوہر کی دہلیز کی طرف جاتی ہے تو یہی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے رحمت تھی اب شوہر کے لیے نعمت بن جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی بیٹی کو نعمت اولاد سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو یہی بیٹی جو باپ کے گھر پر رحمت تھی، اپنے شوہر کے لیے نعمت تھی، اب اللہ نے اس بیٹی کو اولاد دی ہے تو یہی بیٹی اپنی اولاد کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ تو رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور جنت بھی ہے۔ اللہ نے یہ تینوں مقام بیٹی کو عطا فرمائے، سمجھے، تینوں مقام بیٹی کو۔ حضور کی بیٹی کی رخصتی کا منظر، علی دولہا بنے بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا کا نکاح میرے نبی نے پڑھایا، اور سرکار نے جب نکاح پڑھا دیا تو رسول کونین اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا کے قریب آئے، اور آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ سنو، میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جس محفل کے دولہا علی ہو، اور جس محفل کی دلہن، جس شادی کی دلہن فاطمہ زہرا ہو، اس شادی کی عظمتوں کو اور برکتوں کو کون بیان کر سکتا ہے۔ علی دولہا بنے بیٹھے ہیں، اور جب انسان دولہا بنتا ہے تو خود بخود ایٹومیٹک اس کے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ بولو ہے نہیں ایسا؟ اور شادی تو بھائی شادی ہی ہے، شادی کا معنی خوشیاں، شادی کا معنی خوشی۔ اگر شادی کا ذکر کسی پاگل سے کر دو نا، اس سے کہتے تیری شادی کرائیں گے ابھی، تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، مسکرانے لگتا ہے نہیں۔ تو شادی حضور علیہ السلام کی بیٹی کی شادی، علی دولہا ہے، فاطمہ زہرا دلہن ہے۔ میرے نبی فاطمہ زہرا کے قریب آئے اور سرکار نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوما، اور آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ سنو، قیامت کے دن تم ہم سے اس حال میں ملنا کہ میرا علی تم سے ناراض نہ ہو۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ علی ناراض نہ ہو، قیامت کے دن اس حال میں ملنا، اس حال میں ملنا کہ علی ناراض نہ ہو۔ علی داماد مصطفیٰ ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی حسنین کریمین کے والد گرامی ہے، علی شیر خدا ہے، علی باب العلم ہے۔ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، دروازے کے بغیر انسان داخل نہیں ہو سکتا، علی ہے دروازہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سے اے فاطمہ کبھی علی کو ناراض مت کرنا، قیامت کے دن اس حال میں ملنا کہ علی راضی ہو۔ اگر ہر بار اپنی اور بیٹی کو یہی نصیحت دے دے جو میرے نبی نے نصیحت دی تھی، کیا سرکار کا تو ہر ایک عمل اپنی امت کے لیے تھا،
میرے نبی نے اپنی امت کی بیٹیوں کے باپوں کے لیے یہ عمل پیش کیا تھا۔ میرے آقا نے نصیحت کی، بیٹی فاطمہ کبھی علی کو ناراض مت کرنا۔ اگر ہم بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے سمے یہ پیغام دے دیں، یہ نصیحت دے دیں، یہ درس دے دیں کہ بیٹی کبھی ہمارے داماد کو ناراض مت کرنا، سمجھے، تو کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کبھی لڑائی کا موقع نہیں آئے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جاتے کے ساتھ دوسرے ہی دن فون آتا ہے ماں کے پاس، یا 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد فون آیا کہ میری ساس ایسا کر رہی ہے، سسر ایسا کر رہے ہیں، ماں چڑھا دیتی ہے، ارے جلدی سے آ جا، بھاگیا فوراً چلیا، سننا مت کسی کی۔ پھر کیا ہوگا، لڑائی جھگڑے اور بڑھیں گے۔ اگر یہی ماں سمجھا دے، یہی باپ سمجھا دے کہ بیٹی آج تو ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے، آج تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کی دہلیز کی طرف جا رہی ہے، شوہر کے ماں باپ تیرے ماں باپ، اس کے بھائی بہن تیرے بھائی بہن، اگر یہ سمجھا دینا تو کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری جو ہے مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کی بات اچھے سے سن کر، سمجھانا تو دور کی بات، جلدی سے چلی آ فوراً، سمجھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ کبھی علی کو ناراض مت کرنا، قیامت کے دن اس حال میں ملنا کہ علی راضی ہو، جب علی راضی ہوگا تو نبی بھی راضی ہوں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار ہمارے تمہارے پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین جو ساری کائنات کے مالک و مختار پیغمبر ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو، تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ تو ساری کائنات کے مالک تھے، خزانے ان کے قدموں میں نظر آتے اگر چاہتے، سمجھے۔ تو جو کائنات کا مالک و مختار نبی ہے وہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے کہ کبھی علی کو ناراض مت کرنا، تو ہمیں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹی کبھی اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ تو اب حضرت فاطمہ خاتون جنت خاتون قیامت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ وہ عمل بتا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں تو آپ کا علی مجھ سے راضی رہے اور نبی بھی راضی رہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی رہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے فاطمہ سنو، وہ عمل یہ ہے کہ جب کبھی تم میرے علی کو باہر سے آتا ہوا دیکھو، گھر میں اندر آتا ہوا دیکھو، تو دور سے دیکھ کر مسکرا کر کھڑے ہو جانا، بولے مسکرا کر سبحان اللہ، مسکرا کر کھڑے ہو جانا، اور کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ میرے علی کو سلام کر لینا۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ یہی وہ عمل ہے کہ عورت سلام کرنے کے بعد بیٹھنے نہیں پاتی ہے کہ اسے 70 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے، 70 شہیدوں کا ثواب۔ اگر ہم کرنے لگے سلام نا تو اور چوتھے آسمان پر پہنچ جائے گا دماغ، لیکن کرنا چاہیے۔ تو عورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو سلام کر رہے ہیں ہمیں، سمجھے، عورت کو بھی سلام کرنا چاہیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ اور ہوتا کیا ہے، پورا دن محنت کرنے کے بعد، کھیتی کسانی میں محنت یا کسی اور چیز میں محنت، پورا دن محنت کرنے کے بعد جب شام کو گھر آئے تو وہی ناراضگی والا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہی غمزدہ، وہی پریشان غصے والا چہرہ۔ اب آدمی بیچارہ پریشان ہے، کیا بات ہو گئی، کیوں غصے میں ہے؟ محترمہ غصے میں کیوں ہے، سمجھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کہ جو شام کو شوہر آئے اور شوہر سے محبت کے ساتھ پیش نہ آئے بلکہ ناراضگی کا اظہار کرے، ناراضگی کو ظاہر کرے، اور ناراضگی اس حد تک پہنچ جائے، توجہ سے بس آخری بات، ناراضگی اس حد تک پہنچ جائے
کہ عورت نے اپنے شوہر کو کھانا بھی نہیں دیا، بستر بھی نہیں لگایا، اور ناراضگی اس حد تک پہنچ گئی کہ عورت الگ، سمجھے، اور مرد الگ، دونوں الگ الگ سو گئے، شوہر اور بیوی دونوں الگ۔ پوری رات اس عورت پر اللہ کی لعنت، حدیث پاک میں آیا، پوری رات لعنت، فرشتوں کی لعنت، رسول کونین کی لعنت، اللہ و رسول کی لعنت۔ ایسی عورت چاہے نماز پڑھے تب بھی جہنمی، چاہے روزہ رکھے تب بھی جہنمی، حج ادا کر لے تب بھی جہنمی، کتنے بھی نیک کام کرتی رہے، رات اور دن سجدے میں رہے تب بھی جہنمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کو ناراض کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر جیسے ہی آیا تھا اس سے اس طریقے سے ملتی کہ وہ چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگتا، چہرہ دیکھ کر وہ ساری محنت دن بھر کی بھول جاتا۔ لیکن آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں جب شام کو شوہر آتا ہے تو وہی ناراضگی والا چہرہ ظاہر کرتی ہے اس کے سامنے، اور پھر ناراضگی کے ساتھ رات گزر جاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے کتنی بھی بڑی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت جہنمی ہے۔ اس لیے حقوق تو دونوں طرف سے ہیں۔ کچھ مرد بھی ایسے ہیں کہ جو اپنی عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، بات بات پر گالی، تمہاری گالی سننے نہیں آئی ہے، سمجھے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی تو گالی سننے کے لیے نہیں، تمہاری دن بھر خدمت، تمہارے بچوں کی خدمت، اور جب تم شام کو گھر آئے تو بغیر گالی سے بات رہے۔ کچھ آدمی ایسے بھی ہے، تو ہمیں تو دونوں کو سمجھانا ہے نا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جس کے اندر یہ کمی ہو وہ کمی اپنی ختم کر دے، جس کے اندر یہ بات ہو وہ ختم کر دے۔ تو کچھ لوگ اپنی عورتوں کو جو ہے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے اپنی گھریلو زندگی میں بھی ہمیں محبت کا پیغام دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر باہر سے تشریف لائے اور سرکار نے دیکھا حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، تو میرے آقا نے دور ہی سے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑ دینا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور تم تو بیوی کا جھوٹا بھی نہیں پیتے، ہم بھی نہیں پیتے، ہمارے اندر اتنی کمی ہے، سمجھے۔ تو حضور علیہ السلام نے دور ہی سے فرمایا میرے لیے پانی چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا۔ اب سرکار جب قریب آئے تو آقا نے فرمایا، اس برتن کو اٹھایا میرے آقا نے اپنے ہاتھوں میں اور فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے کس جگہ منہ لگا کر پانی پیا؟ بولو سبحان اللہ۔ کس جگہ منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے سرکار کس جگہ سے میں نے پانی منہ لگا کر پیا ہے، میرے آقا نے اسی جگہ پر اپنا مبارک منہ لگایا اور پانی پی لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت پیش کی ہے حضور نے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی سب سے پہلی بیوی، جب ان کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو نبی کونین کے پاس بھیجا کہ بیٹی جاؤ فاطمہ، جاؤ اپنے ابو کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہنا کہ امی جان نے آپ کی چادر مبارک اڑائی ہے۔ حضرت فاطمہ میرے نبی کے پاس آئی اور عرض کرتی ہے اے بجان امی جان نے آپ کی چادر مبارک اڑائی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ جاؤ پوچھ کر آؤ کیا کرے گی میری چادر کا۔ ادھر حضرت فاطمہ پوچھنے کے لیے آ رہی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف پیچھے پیچھے میرے نبی آ گئے، فاطمہ آگے آگے چل رہی ہے، پیچھے پیچھے نبی ہے۔ اور جب فاطمہ اپنی امی جان کے قریب آئی پوچھ رہی تھی، اتنے میں پیچھے سے میرے نبی آ گئے اور نبی نے سن لیا کہ حضرت خدیجہ عرض کر رہی تھی فاطمہ بیٹی جاؤ اپنے والد گرامی سے کہنا کہ امی جان کا اب آخری وقت آ چکا ہے، اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، اس لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو اور جب ان کو کفن دیا جائے تو انہیں کفن کسی دنیا کے کسی مارکیٹ کے کپڑے سے نہ دیا جائے، بلکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی چادر مبارک سے ان کو کفن دے دیا جائے تاکہ چادر مبارک کی برکت سے اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرما دے۔ میرے نبی خدیجۃ الکبریٰ کے قریب آئے
है, बड़ा प्यार फरमाते थे खदीजतुल कुबरा से, इसलिए कि खदीजतुल कुबरा ही वही है कि जिन्होंने सबसे पहले उस वक्त जब सरकार पर वही नाजिल हुई थी तो हजरत खदीजा ही थी जिन्होंने हुजूर को तसल्ली दी थी। सरकार का बदन कब कपा रहा था, मेरे नबी को हजरत खदीजा ने एक मुबारक कंबल देकर लिटा दिया था और वो कंबल उड़ा दिया था। और पहली मर्तबा जब वही का नुज़ूल हुआ था, कुरान पहली मर्तबा जब आया था तो नबी कौनैन का बदन थरथराहट में था, नबी कांप रहे थे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने तसल्ली दी थी। और जब मक्के के काफिरों ने कहा था ऐ खदीजा कि तूने एक गरीब इंसान से निकाह किया है, तो खदीजा बहुत मालदार थी, उन्होंने अपना सारा माल नबी के कौनैन के कदमों में निसार कर दिया था और आला हज़रत की ज़बान में कहा था करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, करूँ क्या दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करती है कि मेरा आखिरी टाइम आने वाला है, इसलिए मैं चादर मुबारक मांग रही हूँ। अब मेरे नबी का जुमला सुनो। मेरे नबी ने जब ये गुफ्तगू खदीजा की गुफ्तगू सुनी, आंखों से आंसू निकले, चश्माने रिसालत तक हो गई और सरकार ने इरशाद फरमाया ऐ खदीजा सुनो, तुम चादर मुबारक की बात करती हो, मेरी चादर मांगती हो, सुनो अगर आज तुम मेरी जिल्द मांगती, तुम मेरी खाल मांगती तो अल्लाह का रसूल तुम्हें अपनी खाल भी दे देता। ये है मोहब्बत, ये है उल्फत। इस दिवाजी जिंदगी में जो मोहब्बत मेरे नबी ने पेश की है, समझे वो मोहब्बत किसी ने आज तक कोई न पेश कर सका, न क़यामत तक पेश कर पाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की रफ़ीक़ हयात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सर में दर्द हुआ, एक मौके पर सर में दर्द, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है रसूलुल्लाह मेरा सर फटा जा रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया आयशा ये तुम्हारा ही दर्द नहीं है बल्कि ये दर्द मेरा भी है, सुभान अल्लाह, ये दर्द मेरा भी है। इसलिए बीवी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो, ये नहीं कि अपने आराम से सो रहे हैं, पूरी रात बच्चों की देखभाल बीवी कर रही है, पूरी रात बच्चों के साथ में अगर जागना पड़ रहा है तो बीवी जाग रही है, तुम तो आराम से सो रहे हो। और इसलिए जैसे तुम्हारा हक उसके ऊपर है ऐसे ही उसका हक तुम्हारे ऊपर भी है, तो दोनों तरफ से मामला है, ये हुकूक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, एक से, दो से, तीन से। अल्लाह जल्ला मजदूल करीम से दुआ है परवरदिगार मैंने इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में जो भी कुछ बयान किया है मौला उस पर सबसे पहले मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। कोई खामी हुई हो, कोई लफ्ज़िश हुई हो, मौला अपने महबूब के सत्ते दरगुजर फरमाए। दीवार बोलती रही तो बोलता रहा, लौटे तो अपने हादी का घर बोलता रहा, आए गए नबी सरे अर्श बार बार, सिदरा पर जमील का पर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सभी लश्कर सिपाह, नेज़े बिन हुसैन का सर बोलता रहा। एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ ले